بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کا کیا حال ہو گیا تھا ساتویں امام کا، آپ کو اندازہ ہے؟ ایک چاہنے والا مدینہ کا بڑا بے چین ہو گیا کہ اتنے دن ہو گئے میں نے اپنے امام کی زیارت نہیں کی، میں نے اپنے امام کی زیارت نہیں کی۔ بڑا بے چین ہو کر اس نے یہ بغداد آیا۔ اب بغداد میں یہ پتہ نہیں کہ کون سے زندان میں میرا امام ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے زندان میں میرا موسیٰ بن جعفر ہے۔ اور حالات، حکومت اتنی سخت، حالات اتنے سخت کہ کوئی جا نہیں سکتا، معلوم نہیں کر سکتا، اگر معلوم کرے گے تو اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ بڑی مشکل سے ٹرائی کرتا رہا فائنلی ہی گاٹ اٹ کہ فلاں زندان میں ہے۔ پھر فلاں زندان میں جا کے میں ملوں گا کیسے امام سے؟ معلوم کیا زندان بان کے تھرو، لوگوں کے واسطوں کے تھرو معلوم کیا تھا کہ فلاں زندان میں فلاں جو زندان بان ہے، جو کیئر ٹیکر ہے وہاں کا، جو کیئر ٹیکر ہے جس کو حارث بولتے ہیں آپ لوگ، جو کیئر ٹیکر ہے ناتھر جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، وہ اس سے کانٹیکٹ نکلوایا اور نکلوا کے اس نے بڑا ہاتھ اور پیر جوڑ کے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ کر کے کہا ڈو می اے فیور، آپ میرے ساتھ یہ فیور کریں کہ آپ مجھے میرے امام کی زیارت کروا دیں۔ اس نے کہا امپاسبل ہے۔ اس نے بڑے واسطے لیے لے کے کہا مجھے تھوڑی دیر میں اپنے امام کو دیکھ لوں، اتنے دن ہو گئے میں نے اپنے امام سے ملاقات نہیں کی، مجھے دور سے امام کی زیارت کرا دو۔ کیا بے چینی دوستو! یہ ایک میسیج ہم سب کے لیے بھی ہے۔ پوری زندگی گزر گئی، میں نے ابھی تک موسیٰ بن جعفر کے بیٹے، میرے مظلوم امام، میرا صابر امام، فرزند مظلوم بی بی زہرا، میرے امام زمانہ کے لیے ہم نے یہ خواہش نہیں کی۔ یہ ایک پیغام ہے یوتھ کو کہ جیسے وہ چاہنے والا امام کا اتنا تڑپا، ڈھونڈ کے نکال کے اس نے امام سے ملنے کی خواہش کی۔ اگر یہ خواہش تمہارے پاس پیدا ہو جائے، یہ خواہش ہمارے پاس پیدا ہو جائے تو پھر ہم اپنے امام سے مل سکتے ہیں۔ ہم صرف دعائے ندوہ میں یہ جملہ بولتے ہیں فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم۔ We just say from the tip of the tongue, not from our heart. اپنے دل سے نہیں بولتے، میں یوتھ کو بول رہا، what I'm saying just listen۔ ہم بولتے ہو دل سے۔ یہ اس چاہنے والے کی خواہش دیکھو، he tried، کئی مہینے ٹرائی کرنے کے بعد finally he got it، اور اس نے اپنے امام کی زیارت کی۔ ابھی بتاتا میں زیارت کی۔ اسی طرح اگر تم دل سے اپنے امام کے لیے تم رجوع کرو کہ مولا ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو، ان گناہگار آنکھوں کو ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو مولا، ایک دفعہ ہم آپ کی زیارت کر لیں۔ میری ٹاپک نہیں ہے میرا امام، ورنہ میں بتاؤں، اگر میں شعبان کی محفلیں پڑھتا تو میں بتاتا آپ کہ امام کی ملاقات کے لیے، امام کی زیارت کے لیے انسان کو کتنا بے چین ہونا چاہیے۔ روز اپنے امام کے لیے سلامتی، ایٹ لیسٹ سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو کہ اس نماز سے تمہاری مولا تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے۔ مولا کا صدقہ دو، مولا کا صدقہ دو، مولا کی سلامتی کی نماز پابندی سے پڑھا کرو۔ بس دوستو میں آخری حصے میں آ گیا، میں کیا کروں، وقت نکل گیا۔ اب یہ فائنلی اس نے ٹائم فکس ہوا کہ فلاں وقت پہ تم آنا، اس وقت امام کی زیارت تم کو ہوگی۔ دوستو بس آپ تڑپ کے روگے، بس اسی سے میں مجلس مصائب کی طرف آ رہا۔ ایک ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور 14 معصومین اور بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، اہلبیت نبوہ مادن رسالہ کی لیے اور ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بالخصوص آج کی مجلس کے جو سپانسرز ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کی عمل کے اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وجل۔ بس وہ گیا، رات کے وقت ٹائم فکس کیا گیا، یہ اوپر گیا جو وینٹیلیٹر تھا، وینٹیلیٹر میں پہنچا، اس کے ٹیکر نے کہا نیچے دیکھ۔ اب جو اس نے نیچے دیکھا تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا، صرف ایک کپڑا نظر آیا۔ اس نے کہا ویئر از مائی امام، کہاں ہے میرا امام؟ تو کہا غور سے دیکھ، وہی تیرا امام، ایک صرف کپڑا نظر آ رہا تھا۔
اتنا کمزور ہو گیا میرا موسم جعفر، میرا باب الحوائج، میرا امام موسی کاظم علیہ السلام. بس دوستو 14 برس میرا مولا